السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 79 سے لے کے 83 تک کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ وقالو، انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، تمسن النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہمیں آگ نہیں جلائے گی، الا مگر ایامن، دن، معدودتن، چند گنے چنے۔ قل، کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے لے رکھا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس سے، عہدن، کوئی عہد، فلن، تو ہرگز نہیں، یخلف اللہ، خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ عہدہ، اپنے عہد کے، ام، یا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم علم نہیں رکھتے۔ وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند گنے چنے دن۔ آپ کہہ دیجئے کہ آپ نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، اگر لے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یا پھر تم کہتے ہو اللہ پر جو تم علم نہیں رکھتے۔ یہاں بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں جلائے گی مگر چند گنے چنے دن، یعنی کہ ہم جہنم میں جلیں گے، جہنم میں رہیں گے، لیکن چند دن۔ بعض روایت میں آتا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچھڑے کی پوجا کی تھی، 40 دن بچھڑے کو پوجا تھا، اس وجہ سے ہمیں 40 دن ہی عذاب ہوگا، اس کے علاوہ زیادہ دن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے احسن طریقے سے ان کو جواب دیا ہے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز آگ میں نہیں جلائے گا؟ اگر لے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بالکل اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے وعدہ نہیں لے رکھا تھا، تم وہ کہتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ بلا، کیوں نہیں، من، جس نے کسبہ، کمائی، سیئۃ، برائی، و احاطت، اور گھیر لیا بھی اس کو، خطیئتہ، اس کی برائی نے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، اصحاب الناری، جہنم والے، آگ والے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ بلا من کسب سیئۃ و احاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں، جس نے کوئی برائی کی اور اس برائی نے اس کو گھیر لیا تو یہی لوگ ہیں آگ والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جس شخص نے کوئی برائی کی، کوئی بڑا گناہ کیا، گناہ کبیرہ کیا، اور پھر اس کی معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، ایک گناہ پہ گناہ کرتا رہا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کو گناہوں کی لت لگ جاتی ہے، وہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، وہ گناہ اس کو ایسے گھیرتے ہیں، ایسے گھیرتے ہیں کہ یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ احاطت کا مطلب یہی ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور گناہوں کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کام کیے نیک، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنتی، جنت کے ساتھی، ہم، وہ، فیہا، اس میں، رہیں گے، خالدون، ہمیشہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، یہی لوگ ہیں جنت والے، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ عملوا الصالحات سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، اور دوسری بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نیک کام کریں، ان کو کہتے ہیں عمل صالحہ۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ، اور وہی لوگ ہیں جنت والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاق، پختہ عہد، بنی اسرائیل سے،
لا تعبدون تم نہیں عبادت کرو گے الا مگر اللہ کی، الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسانا احسان کرو گے، وذی القربہ اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامہ اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولو اور کہو للناس لوگوں سے حسنا اچھی بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم پھر تولیتم منہ موڑ لیا تم نے، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑے، منکم تم میں سے، وَأَنتُم اور تم تھے معرضون اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، لیکن تم نے کیا کیا؟ پختہ وعدہ کر لینے کے بعد پھر بھی منہ پھیر لیا، اس پر عمل نہیں کیا، مگر چند لوگوں نے عمل کیا جو تم میں سے تھے، اور تم سب کے سب اعراض کرنے والے تھے، منہ پھیرنے والے تھے۔ در حقیقت اس آیت میں بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا، پختہ عہد لیا گیا، لیکن ہمیں دکھانے کے لیے، صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، لوگوں سے جب بات کرو تو اچھے انداز میں بات کرو، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے میں یہ ہے کہ سنت، نوافل اور فرض اور واجب ساری نمازیں ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ نصاب کے مطابق ادا کرو، لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ پختہ وعدہ کر لینے کے بعد پھر اس سے منہ پھیر لیا۔ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔